بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نگران وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریری حکم نامہ لاہور ہائی کورٹ نے جاری کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا تگڑا فیصلہ ہے اور جو اختیارات سے تجاوز ہے اس پر یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اور اب جیسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ سامنے آیا ہے تو جو نگران حکومتیں ہیں جن کے بارے میں غیر آئینی ان کو کہا گیا ہے اور ایسی حکومتوں کا کسی بھی صورت میں اختیارات سے تجاوز کرنا تو برداشت نہیں ہونا چاہیے، اور وہی ہوا۔ اس فیصلے کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں گا کہ نگران حکومت کی نالائکیوں پر لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی اور عدالت نے کہا کہ جتنا کام انہوں نے ترقیاتی فنڈز کے نام پر سڑکیں توڑ پھوڑ کے انہوں نے تباہی کر دی ہے پورے صوبے کی، جس کی وجہ سے یہ اسموک کا جو معاملہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا اس سے کم پیسے بھی اگر انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگائے ہوتے تو یہ اسموک کی لعنت سے لاہور آزاد ہو سکتا تھا۔ جتنی آلودگی پھیل چکی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے اپنی بقیہ مقدمات میں گرفتاری سے رکوانے کی درخواست دائر کی ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ اسد کیسر نے مقدمات میں گرفتار نہ کرنے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سابق اسپیکر اسد کیسر 9 مئی واقعات کے ایک مقدمے میں ضمانت پر ہیں۔ کسی بھی ملزم کو مقدمات کی نوعیت کا جاننا قانونی حق ہوتا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ ایک مقدمے میں ضمانت ملنے کے بعد دوسرے میں گرفتار کرنا سیاسی انتقام ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ دیگر مقدمات میں درخواست گزار کی گرفتاری کو روکا جائے۔ چونکہ اب وہ جیل میں ہیں، ایک مقدمے سے جب رہا ہوتے ہیں دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اب انہوں نے دوبارہ، چونکہ پشاور ہائی کورٹ کا وہ جو ایک فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو ایک مقدمے میں گرفتار ہوگا اس کو دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، جو ایک مقدمے میں ضمانت پر ہوگا اس کو دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے لیے۔ ایک تو جسٹس سردار طارق مسعود نے پہلے ایک مقدمے میں جو حفاظتی ضمانت دی تھی اسد کیسر اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اس پر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے جو سوالات کھڑے کیے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہوا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسد کیسر کی اس درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کیا اپنا جو پہلا سٹانس تھا یا جو ان کا ایک قانونی نقطہ نظر تھا اس پر قائم رہے گی کہ اگر ایک مقدمے میں ضمانت ہو تو دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یا پھر اس سے پشاور ہائی کورٹ بیک کر جائے گی جسٹس سردار طارق مسعود کے سخت ریمارکس کی وجہ سے جو ان کی جانب سے دیے گئے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کی اپنی جو ریسٹرکشن ہے 199 میں وہ آزاد ہے کہ وہ جو بہتر سمجھتی ہے وہ فیصلہ کرے۔ اگر کسی کو فیصلہ پسند نہیں ہے تو وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا انفلوئنس نہیں ہوتا قانونی اور آئینی طور پر، اور یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے آزادانہ طور پر کرنا ہے۔ اور اب اس پر سوموار والے دن سماعت ہوگی۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آزادانہ طریقے سے اس کو عدالت اس پر کوئی فیصلہ دیتی ہے یا عدالت اس کو مسترد کر دیتی ہے۔ دوسری جانب اسموک کے تدارک کے لیے فیکٹریوں کو دوبارہ سیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب کی جانب سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سیل ہونے والی تمام فیکٹریوں کو دوبارہ سیل کر کے آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کے حکم دے دیا، جبکہ جوہر ٹاؤن میں کیفے رات 10 بجے تک بند کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی ماحولیات عدالت میں پیش ہوئے۔ یہ پیش رفت رپورٹ اور یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایئر کوالٹی انڈیکس AQI کے مطابق جو لاہور میں دوپہر 12 بجے AQI 349 ریکارڈ کیا گیا جو خطرناک کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس طرح اہم آلودگی PM 2.5 جو ہے وہ اس میں جو ویلیو ہے وہ 48.5 گنا زائد تھی، جو باریک ذرات ہیں یہ صحت کے سنگین مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس یہ کہ جس نے بھی فیکٹری ڈی سیل کرنی ہے وہ اس عدالت سے رجوع کرے۔ آلودہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وکیل سے استفسار کیا کہ آدھا شہر آپ نے اکھاڑا ہوا ہے،
जो मर्ज़ी कर लो, ऐसे स्मोक कंट्रोल नहीं होगी। ये निगरान हुकूमत किस को दिखाने के लिए तरक्याती काम करवा रही है? ये तरक्याती काम तो बाद में भी हो सकते थे, जब आपको पता था कि स्मोक का मसला आ चुका है और स्मोक ने पूरे शहर में लोगों की ज़िंदगियां दांव पे लगा दी हैं। आपने किसको दिखाना था? निगरान हुकूमत ने ये सारे तरक्याती काम करके अदालत ने कहा अब आप जो मर्ज़ी कर लो, ये स्मोक अब कंट्रोल नहीं हो सकती, जितना गंद आपने मचा दिया और जितनी उखाड़ पिछाड़ आपने कर दी है। अदालत ने कहा अदालत का कहना था कि सारा पैसा जो सड़कों पे लगा रहे हैं वो स्मोक पर लगता तो आज स्मोक पर काबू होता। लाहौर हाई कोर्ट ने जौहर टाउन में कैफ़े रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि वीकेंड पर रात 11 बजे तक कैफ़े को खुला रहने की इजाज़त है। अगर कोई कैफ़े खिलाफ वर्जी करता नजर आए तो सील कर दिया जाए। अदालत ने DG माहौलियात से इस्तफसार किया कि कौन से इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिन्हें आपने सील किया। वकील जुडिशल कमीशन ने अदालत को बताया कि माहौलियात ट्राइब्यूनल के तहत फैक्ट्रियाँ डीसील हुई थी। अदालत ने इस्तफसार किया ये ऑर्डर कैसे पास हुआ। DG माहौलियात ने बताया कि हम जो भी इक़दाम उठाते हैं इस हवाले से रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के लोग अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। अदालत ने कहा कि मैं महकमा माहौलियात के अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस भेजूँगा। मज़ीद कहा कि DG साहब ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो। DG माहौलियात ने अदालत को बताया कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। कोई भी अफसर अगर गैर कानूनी काम में मुलव्वस होगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दी कि साइकिलिंग को फ़रोग़ देने के हवाले से मज़ीद इक़दामात तेज़ करें। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इतवार को साइकिल रैली है जो मॉल रोड पर मुनक्कद हो रही है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अच्छी बात है, साइकिलिंग को फ़रोग़ मिलना चाहिए। अदालत ने कार्रवाई 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अब ये चूँकि एक सिलसिला है, ये जारी है, रिपोर्ट्स आती रहती हैं। सबसे पहले तो अदालत को ये चाहिए कि साइकिलिंग सस्ती करें। जो साइकिल है, अब साइकिल भी गरीब बंदे से वो ख़रीदने के काबिल नहीं है। अगर साइकिलें सस्ती कर दी जाएँ या कोई ऐसी एक शहर में हुकूमत की जानिब से मुहिम चलाई जाए, जैसे लैपटॉप दिए गए थे, फ्री साइकिलें दी जाएँ और वो फ्री साइकिलें होंगी तो लोग, किसी का शौक़ है कि वो रिक्शे पे जाए और पैसे भरे या बसों में धक्के खाए, वो साइकिल पे चला जाएगा। इस वक्त हालात ये हैं लोगों के कि वो साइकिल ख़रीद नहीं सकते, और अगर अदालत इस तरह का कोई हुक्मनामा जारी करती है तो ऐसे में सारी जो चीज़ें हैं वो देखी जा सकती हैं और सारे जो मामलात हैं वो देखे जा सकते हैं। तो अब इसमें एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है और वो रिपोर्ट बहुत अहम है। ये रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई है और स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयों की रिपोर्ट अदालत में जमा हुई है। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक कंट्रोल करने के लिए 3 माह में तकरीबन 60,000 छोटे बड़े यूनिट्स को चेक किया गया। 6,700 से ज़ायद यूनिट्स को खिलाफ वर्जियों पर सील कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट को बताया गया कि गुज़श्ता 3 माह में क्रैकडाउन के दौरान तकरीबन 13 करोड़ रुपये जुर्माना किया गया। स्मोक का सबब बनने पर 540 मुकदमात दर्ज और 118 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि लाहौर डिवीज़न में गुज़श्ता 3 माह के दौरान धुआं छोड़ने वाली 735 फैक्ट्रियों को सील किया गया और क्रैकडाउन के दौरान 187 ईंटों के भट्टों को सील किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट में बताया गया कि फसलों की बाक़ियात को आग लगाने पर 46 लाख के जुर्माने किए गए और बाक़ियात को आग लगाने पर 216 मुकदमात दर्ज किए गए। जो भी तफसीलात हों, जो भी कार्रवाई की जाए, लेकिन अल्टीमेट स्मोक लाहौर शहर में बढ़ती जा रही है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस हद तक खौफनाक होता जा रहा है कि जैसे पूरी फ़िज़ा में जहर है, और ये लोगों के लिए और आम आदमी के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये शायद हुकूमत इसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दे रही। मैंने आपको कहा था एक जो अदालत में रिपोर्ट दी गई कि जी जो हमारे निगरान वज़ीर आला साहब हैं वो मुतमईन है अदालती कारकर्दगी पर या अदालती अहकामात पर या अदालती इक़दामात पर। मैं हैरान हुआ कि जिनकी ज़िम्मेदारी थी, जिनका काम था, वो बजाय इसके अपना काम करें, वो अदालत को कह रहे हैं कि आपके इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया निगरान वज़ीर आला ने। अब उस निगरान वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब ने एक जो फ़ैसला लिखा। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ फर्दर सबमिटेड दैट, ये वो केस है जिसमें तशहीरी मुहिम निगरान वज़ीर आला पंजाब ने
محسن اسپیڈ کے نام سے ایک تشہیری مہم پورے لاہور میں بینر لگ گئے تھے اور جگہ جگہ پہ بینر محسن اسپیڈ کے نام سے لگایا گیا. اس کے خلاف درخواست ہوئی جس میں عدالت نے کہا کہ دی لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر ہیز فردر سبمیٹڈ دیٹ ایڈورٹائزمنٹس آر بینگ میڈ بائی دی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی لاہور as well as certain other departments for such kind of events by spending huge amounts which is neither beneficial to the state nor the citizen can get any benefit in any manner. کہ جی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور باقی ڈپارٹمنٹس کے ذریعے نگران وزیر اعلیٰ کی تشہیری مہم کی جا رہی ہے جس کا نہ تو کوئی ریاست کو فائدہ ہے اور نہ ہی عوام پاکستان کو فائدہ ہے. نوٹس ٹو دا رسپونڈنٹ فار 29/11/2023 29 نومبر کے لیے نوٹس کیا جاتا ہے. رپورٹس اینڈ پیراوائز کومنٹس شیل آلسو بی سمن کہ جی رپورٹ بھی مانگی جاتی ہے, پیراوائز کومنٹس بھی مانگے جاتے ہیں فرام دی کنسرن ڈپارٹمنٹس بیفور دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ. Director General Lahore Development Authority Lahore to depute some responsible officer who shall appear on the said date of hearing to assist this court. He shall also ensure submission of relevant documents reflecting the amounts spent on such kind of advertisement. کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کسی سینئر افسر کو ڈپیوٹ کیا جائے جو عدالت میں پیش ہو, ریکارڈ بھی لے کے اور عدالت کو اسسٹ بھی کرے کہ اب تک یہ جو وہ ڈاکومنٹ لے کے آئے کہ کتنی اماؤنٹ اسپینڈ ہو چکی ہے اس تشہیری مہم پر ود اینڈ ایڈورسی کاپی ٹو دا لرنڈ لا آفیسر ویل بیفور دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ. اور جو سرکاری وکیل ہوگا اس کو بھی اگلی تاریخ سے پہلے اس رپورٹ کی کاپی مہیا کی جائے تاکہ وہ بھی تیاری کر کے آئے. اور آفس ایز ویل ایز لرنڈ لا آفیسر شیل انشور کمپلائنس آف دس آرڈر. ہر صورت ہمارے آرڈر پر عمل درآمد ہونا چاہیے, رپورٹ آنی چاہیے اور 29 نومبر کو عدالت محسن اسپیڈ کا جو فیصلہ ہے وہ کرے گی کہ اور عدالت نے کہا تھا جو پیسے لگا رہے ہیں میں ان کی جیبوں سے لوں گا اور جو اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں ان کو معافی نہیں ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں اب اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ آنے کے بعد عدالتوں کو تھوڑا بہت ایک کریج ملے گی کہ جب سپریم کورٹ کا جج یہ لکھ رہا ہے کہ یہ نگران حکومتیں غیر آئینی ہیں اور یہ ہماری کمزوری ہے آئینی طور پر کہ یہ نگران حکومتیں آج تک برقرار ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر 29 نومبر کو معاملہ گمبھیر ہوگا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.